دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی 2 بار حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور جب ایک بار سکیڈول جاری ہو جاتا ہے تو تب آپ کو کیوں یاد آتا ہے کہ جی آپ نے یوسیز کی تعداد بڑھانی ہے؟ آپ کو پہلے یہ بات کیوں نہیں یاد آتی؟ اور آپ جب سکیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے تو تب حکومت جو ہے وہ ایک پیچیدہ صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈال دیتی ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں آپ نے یوسیز بڑھانے کی بات کی؟ بعد میں کیوں، جب الیکشن کا سکیڈول اناؤنس ہو گیا تھا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو تھا وہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا. انہوں نے ہائی کورٹ میں جب یہ سارا معاملہ گیا اور 23 دسمبر کی آپ نے بات کی، 23 دسمبر میں یہ ساری معروضات جو اسد عمر صاحب اب پیش کر رہے ہیں اب پریس کانفرنس کے ذریعے، ان کی ترجمانی ان کے وکیل کر چکے ہیں عدالت میں، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور سیر حاصل انہوں نے یہ سارے اعتراضات کیے کہ اب کیوں بڑھایا گیا ہے، پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ الیکشن سے بچنے کے طریقے ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے، فیکٹس کو توڑ مروڑ کے اگر پیش کیا جائے تو ایک ڈفرنٹ پکچر نکل آتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے کو چینج نہیں کیا. ان کا پہلے والا فیصلہ جو تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ساری باتیں جو تحریک انصاف والے کرنا چاہتے ہیں اور جو دوسرے ووٹرز کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے جو مخالفین کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے، اور آپ کے سوال کا جواب، کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا. پہلے یہ بالکل ہوا، اور جو پہلے حلقہ بندیاں کی گئی تھیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں تھی. پی ٹی آئی کے نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے ہی جو ہے وہ بڑھائی تھی سیٹیں. انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ میئر کا الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈائریکٹلی، اور ڈپٹی میئر کا بھی، اور ایک ہی دن ہونا چاہیے. سو یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کام ہیں جن کو پھر ہماری حکومت نے یہ سوچ کے کہ جو نادرا کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ جب کوریلیٹ بھی کیا، یعنی اس کو جب ہم نے سامنے رکھا تو یہ سمجھ آئی کہ 101 نہیں 125 کم از کم ہونی چاہیے یونین کاؤنسلز، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بھی ایک احاطہ ہونا چاہیے. تو جو غلطیاں ہوئی نہیں تھی ان کو درست کیا. اب اگر غلطی کوئی ہوئی ہو اور اس کو درست کیا جائے تو بھی اعتراض ہے، اور اگر غلطی جو ہے وہ اس کو پرپیچویٹ کیا جائے تو وہ کتنی زیادتی اور ظلم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس آئی سی ٹی میں رہتے ہیں، جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں رہتے ہیں. تو جب اتنی پاپولیشن، مگر اشتر صاحب جی قطع کلامی معاف، ایک اور جو سوال رکھا بابر اعوان صاحب نے آج عدالت کے اندر بھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب بل پاس ہوا تھا جو بلدیاتی انتخابات بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہے، اس کے اندر پارلیمنٹ کی سگنیچرز تو ہیں مگر صدر پاکستان کے دستخط اس پر نہیں ہیں. جی، بل پاس صدر پاکستان بل پاس نہیں کرتے. بل پاس بابر اعوان صاحب نے جو بات کی شاید وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہیں، جو کہ بات شاید نہیں ہے، جو درست نہیں ہے. ان کا جو پارلیمنٹ کے اندر جو اس کا ذکر ہے پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن میں، صدر مملکت کا اس لیے ہے کہ وہ آرڈیننسز جاری کر سکتے ہیں. سو ان کے پاس وہ اختیار حاصل ہے. جہاں تک نیشنل اسمبلی کا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی ول آف دا پیپل ہے، اس نے اس کو پاس کیا، پھر سینٹ نے کیا اور وہاں سے اوتھینٹیکیٹ ہو چکا ہے. اب وہ صدر مملکت کے پاس ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے دستخط بل پہ ہونے چاہیے. سمری ان کے پاس موجود ہے، ان کی ثوابدید ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ ثوابدید جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں، اور اگر 10 دن کے اندر یہ نہیں ہوتا اور وہ پھر وہ لا بن جائے گا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے ول آف دا پارلیمنٹ ایکٹ ضرور بنتا ہے جبکہ صدر مملکت اس پر دستخط کر دے، لیکن وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہے اور وہ بھی تابع ہیں کیبنٹ کی منظوری سے.
कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर।